गुड इवनिंग। यस्सु शिफा चैनल्स में आपको वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। यस्सु मसीह नासरी के नाम के उसिला में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीसो, मेरे बहन भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ लाए ताकि खुदावंद के पाक कलाम को जानें, समझें और सीखें और बरकत पाए। खुदावंद के बाबरकत बुजुर्ग नाम से जो जमीन आसमान का खालिक और मालिक, जो खल्क़े खुदा रब्बुल आलमीन है, जो यहोवा जिंदा खुदा रब्बुल फाज है, जो वह खुदा है और जिसका कोई ला शरीक नहीं, उसके बाबरकत, उसके कदूस, उसके जलाली, उसके बुजुर्ग मुहिब नाम से हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और हम खुदावंद से उम्मीद करते हैं कि खुदावंद हमें, हम सब जितने भी खुदावंद के चाहने वाले और खुदावंद के तलबगार हैं, हम दुनियादारी में नहीं बल्कि हम अपने खुदावंद में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत पाए और हम किसी गलत तालीम या किसी गलत दीन के ऊपर हम भरोसा न करने पाए, बल्कि हम अपने जिंदा खुदा, हम सबका जो खालिक और मालिक है, जो पूरी कायनात का बनाने वाला जिंदा खुदा है, हम उस जिंदा खुदा के जिंदा कलाम से आज हम बहुत कुछ सीखें और बहुत कुछ समझें और बहुत कुछ परखें और हम किसी नतीजा पर पहुंचने पाए। हम सबका खालिक और मालिक, पूरी कायनात को तख्लीक करने वाला खुदा, जमीन को बचाने वाला खुदा और आसमान को तानने वाला खुदा, जिसका आसमान तख्त है और जमीन उसके पैरों की चौकी है, वही हम सबका खुदा हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए और हमें अपने पाक कलाम की नूर की रोशनाई से हमें आशना कराए और हमें हर तरह की बरकतों से हमें ब्लेस करे, ताकि हमारी जिंदगियां किसी नतीजा पर पहुंचने पाए। क्योंकि हमारे खुदावंद ने हमारी जिंदगियों को जिसने तख्लीक किया, जिसने हमें बनाया, उस मालिक ने हमें अंधे, बहरे, काने, लंगड़े, बीमार और हमें बेअकल नहीं उसने बनाया,
بلکہ اس نے ہمیں عقل اور دانشی سے، اس نے محبت سے، پیار سے، اس نے ہمیں سوچ سمجھ سے، اور اس نے ہمیں اپنے پیار اور محبت میں اس نے ہمیں برکت بخشی، اور اس نے ہماری زندگیوں کو، اس نے حق اور سچ اور زندگی کی راہ پہ چلنے کی اس نے برکت دی۔ آج میرے عزیزو، ہم سب خداوند سے جدا 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 ہیں، کارن وجہ ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ کچھ ایسے بھی بہن بھائی ہیں جو اپنی جیب کو گرم رکھنے کے لیے وہ ایسے کلام، دنیا داری کے کلام کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چندہ یا زیادہ سے زیادہ وہ اپنے بٹوے اور اپنے گلے بڑھا سکے۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، ہمیں ایسے غلط تعلیم سے ہمیں بھی کوئی فرق لینا ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور ہمیں اس زندہ خدا کو فالو کرنا ہے جس نے ازل سے کلام کیا، اور اس نے کہیں پیچیدگی میں نہیں بلکہ اس نے اجتماع میں کلام کیا، اور جو نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے سے خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پہنچتا رہا، ہم اس کلام کے اوپر عمل کرنے والے اور اس کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آج کی ساری یہ میٹنگ، آج کا پروگرام ہماری زندگیوں میں ہزار گنا برکتیں لائے، اور ہماری زندگی میں اور ہماری خیالوں میں، ہمارے آنکھوں کے اوپر جو غلط فہمی کے، جو طریقے کے، اندھیرے کے جو کالے بدل چھائے ہوئے ہیں، وہ ہماری آنکھوں سے ہر طرح کے کالے بادل آج اٹھنے پائیں۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند ہمیں حق اور سچ اور زندہ کلام کو جاننے اور پرکھنے میں خداوند ہماری مدد فرمائے، اور ہم اس کلام سے آج بہت کچھ سیکھیں اور بہت کچھ حاصل کرنے پائیں، اور اپنی زندگیوں کو ویسی زندگیاں بنانے پائیں جیسا کہ ہمارا خالق اور مالک جس نے ہماری زندگیوں کو جس طرح سے بنایا، اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کو پھر سے اس تصویر کی مانند جو خداوند نے ہماری زندگیوں میں جو حکمات اور جو محبت، جو پیار، جو رفاقت اور شراکت خداوند نے ہمارے درمیان میں قائم کی، اس پیار اور محبت کو ہم پھر سے قائم کرنے پائیں، اور ہم کسی کی دلداری کرنے کے لیے یہ کلام، یا کسی کو ٹھیس یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے یہ کلام نہیں کر رہے، یہ پروگرام نہیں کر رہے، بلکہ ہم سب
جس سے خدا نے بے پناہ محبت کی ہم سب سے، ہم اپنی زندگیوں کا ڈیفینس کرتے ہوئے، اپنی زندگیوں کو سیو اور اس کی سکیورٹی کرتے ہوئے، ہمارا رائٹ اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس زندہ کلام کو فالو کریں جو سچ میں زندگی بخشتا ہے اور کثرت سے بخشتا ہے۔ ہم کسی ایسی طریقے میں یا ایسی گمراہی کے کلام میں نہ چلیں۔ خداوند ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور آج ہم جانیں گے مسیحیت کے مذاہب کو، مسیحیت کے دین کو، کہ خداوند ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کو جاننے کے لیے بڑی برکت دے۔ اور آج ہم غور و فکر کرتے ہوئے مسیح دین کو جانیں گے اور اس کو دیکھیں گے، پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں آج اس زمانہ قدیم کے کلام سے، مسیحیت کے دین سے ہمیں کیا تعلیم ملتی، اور ہمیں اس میں سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ ملتا۔ آئیں ہم سب اس کی طرف توجہ کریں اور ہم اس زندہ پاک کلام سے بہت کچھ سیکھنے پائیں، اور خداوند ہم سب کی بڑی مدد فرمائے، اور خداوند ہماری زندگی میں سے ہر طرح کی تاریکی کو دور کرے، اور ہم کسی صحیح نتیجہ پر ہم پہنچنے پائیں، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے ہم ہر طرح کی بلیسنگ کو حاصل کرنے پائیں، اور ہم ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے گناہ سے اور ہر طرح کی نفرت سے ہم دو چار ہونے پائیں۔ خداوند ہم سب کی بڑی مدد فرمائے۔ آئے ہم مسیحیت کے دین کو اور یسوع المسیح کے معیار کو اور اس کی تعلیم کو جانیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے۔ خداوند ہم سب کی بڑی مدد فرمائے، اور خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، اور ہمیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں آمین۔ بس اب ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح اخلاقی لحاظ سے سب سے الگ تھلگ ہیں۔ آپ کو تاریخ کا عظیم ترین شخص تسلیم کرنا کافی نہیں۔ ہم آپ کی مناسبت کسی انسان میں تلاش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کا مقابلہ کسی سے کر سکتے ہیں۔ ہم صرف آپ میں اور دوسروں میں فرق بتا سکتے ہیں۔ مسیح نے ایک نوجوان امیر صوبے دار سے پوچھا کہ تو مجھے کیوں کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ لوکا 18 باب اس کی 18 سے 19 آیت۔ صوبے دار کو جواب دینا چاہیے تھا کہ آپ نے بجا فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان نیک کہلانے کے لائق نہیں، لیکن آپ انسانوں سے افضل ہیں۔ آپ تو خدا کی سی نیکی اماڑ رہی ہے۔ اسی دعوے کی اہمیت کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان میں گناہ
پیدائشی طور پر پایا جاتا ہے، یہ پیدائش ہی سے ہماری فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ مرض عالمگیر ہے۔ پس اگر یسوع مسیح بے گناہ تھے تو آپ محض انسان ہیں، نہ محض انسان نہ ہوئے۔ اگر آپ بے گناہ تھے تو آپ ہم سے قطع مختلف ہیں، آپ فوق الفطرت ہیں۔ آپ کا کردار اعظم ترین معجزے سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گناہ گاروں سے علیحدگی ایک نہایت بھاری اور عالی شان چیز ہے۔ یہ مخلصی دلانے کے لیے شرط اول ہے۔ اگر مسیح میں یہ خوبی نہ ہوتی تو آپ نجات دہندہ نہ بن سکتے تھے، بلکہ آپ کو بھی ہماری طرح نجات کی ضرورت ہوتی۔ جو کچھ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو سمجھا ایک یا دو موقعوں پر، تو یسوع مسیح نے براہ راست فرمایا کہ میری ذات میں گناہ نہیں۔ جب ایک عورت زناکاری میں پکڑی گئی اور آپ کے سامنے گھسیٹ کر لائی گئی تو آپ نے الزام لگانے والوں کو چیلنج دیا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے۔ یوحنا 8 باب اس کی 7 سے 9 آیت۔ اسی باب میں تھوڑا آگے حضرت یوحنا نے مسیح کا ایک اور چیلنج تحریر فرمایا۔ یہ چیلنج آپ کے اپنے متعلق ہے۔ آپ نے اپنے مخالفین کو ہلکارا کہ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ یوحنا 8 باب اس کی 46 آیت۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اور جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو وہ کھسک گئے۔ اس کے برعکس جب آپ نے انہیں اپنے پر الزام لگانے کی دعوت دی تو آپ وہیں ٹھہرے رہے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ سب گناہ گار تھے اور آپ بے گناہ۔ آپ مکمل طور پر اپنے باپ کی مرضی پر چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے حق تعالیٰ کو پسند آتے ہیں۔ یوحنا 8 باب اس کی 29 آیت۔ یہ شیخی نہیں بلکہ عین سچائی تھی۔ یسوع مسیح اپنی تعلیمات کی نوعیت کے ذریعے سے خود کو اخلاقی طور پر دوسروں سے ممتاز ثابت کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ لسانیت ردتا ظاہر نہیں کی۔ جس طرح ایک متکبر فریسی ہیکل میں کھڑا ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کے وسیلے سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس مصول لینے والوں کی مانند نہیں ہوں۔ لوکا 18 باب اس کی 11 آیت۔ بلکہ آپ کی بے گناہی قدم قدم پر ظاہر ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس پر آپ کو زور دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیگر تمام لوگ گمشدہ بھیڑیں تھے اور آپ اچھے چراواہ ہیں۔
بن کر ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے تھے۔ سب لوگ مرض گناہ میں مبتلا تھے۔ آپ طبیب بن کر انہیں شفا دینے کے لیے آئے، باقی تمام لوگ گناہ کی تاریکی اور جہالت میں پھنسے ہوئے تھے، اور آپ دنیا کا نور تھے۔ باقی سب لوگ گناہ گار تھے، اور آپ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے مجسم ہوئے۔ آپ نے اپنا خون بہا کر انہیں گناہوں سے مخلصی مہیا کی۔ سب لوگ بھوکے تھے اور آپ زندگی کی روٹی تھے۔ باقی تمام لوگ اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، لیکن آپ اس دنیا میں ان کو زندگی دینے کے لیے آئے۔ یہ تمام باتیں آپ کی بے مثال شخصیت کی دلیل ہیں، لہٰذا اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ ہم مسیح کی آزمائشوں کے متعلق تو سنتے ہیں، لیکن آپ کے گناہوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آپ نے کبھی بھی اپنے گناہوں کا اقرار نہ کیا اور نہ کبھی معافی کے خواستگاروں ہوئے، اگرچہ آپ نے اپنے پیروکاروں کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور معافی مانگنے کے لیے کہا، لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے نہ کبھی کسی لغزش سے ندامت اٹھائی، نہ آپ میں کبھی احساس گناہ دکھائی دیا، اور نہ ہی آپ کو کبھی خدا تعالیٰ سے جدائی کا احساس ہوا۔ بے شک مسیح کا بپتسمہ حضرت یوحنا یحییٰ نبی کا توبہ کا بپتسمہ تھا، لیکن حضرت یوحنا آپ کو یہ بپتسمہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے یہ بپتسمہ اس لیے نہیں لیا کہ آپ خود اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ساری راست بازی پوری کریں۔ متی 3 باب اس کی 15 آیت دنیا کے گناہ گاروں کے ساتھ مشابہت پیدا کریں۔ آپ اپنے آسمانی باپ خدا تعالیٰ سے اٹوٹ رفاقت رکھتے تھے۔ بپتسمہ ایک مسیحی رسم ہے جس میں مسیح پر ایمان لانے والے کو پانی میں غوطہ دیا جاتا ہے۔ اس سے بپتسمہ لینے والا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دلی طور پر تبدیل ہو چکا ہے، اور اب اس کی ہر ملا گواہی دے رہا۔ بپتسمے کا اہم پہلو یہ ہے کہ امیدوار اپنے گناہوں کی طرف سے مسیح کے ساتھ مر چکا ہے اور اب روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے۔ بعض فرقے غوطے کے بجائے سر پر پانی چھڑکتے ہیں۔ اخلاقی پاکیزگی اور حق تعالیٰ کے ساتھ مسلسل رفاقت کا یسوع مسیح کا شعور خاص طور پر 2 وجوہات کے باعث معافی خیز ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ اخلاقی طور پر بڑے حساس تھے۔ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ یوحنا 2 باب اس کی 25 آیت۔ انجیل جلیل میں اکثر یہ بیان ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے دلی سوالات اور پریشانیوں سے واقف تھے، لہٰذا آپ فریسیوں کی 2 رنگی باتوں کو ان پر بلا خوف ظاہر کر دیتے تھے۔ آپ ان کی اس راکاری سے سخت نفرت کرتے تھے۔ آپ گزشتہ انبیاء کی سی گرج کے ساتھ ان پر اپنے
افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ دکھاوا اور بناوٹ آپ کے نزدیک اوپر تھی۔ اتنی بصیرت رکھنے کے باوجود بھی آپ اپنے میں گنا تو کجا اس کے سائے کا سراغ بھی نہ پا سکے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگان، خدا کے چاہنے والوں، خدا کے طلبگاروں، یقیناً آج ہم سب نے مسیحیت کے دین سے اور یسوع المسیح کے بڑے کاموں کا اور اس کی اعلیٰ تر عظم اور اس کی تعلیم کا درس آج ہم نے اپنی زندگیوں میں لیا، اور ہم اس سے ہماری روح کو ٹھنڈک ہوئی، اور یقیناً آج ہماری زندگیوں میں ہر طرح کی تاریکی دور ہوگی، اور ہم اس درس کے اوپر مکمل طور پر ہم عمل کرنے والے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے والے، اور ہم نہ کہ صرف کسی مذاہب کو بلکہ ہم انسانیت کو پروٹیکٹ کرنے اور اس کو پروچ کرنے والے بن جائے۔ خداوند ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خداوند ہمیں ہمارے اچھے کرموں اور اچھے فعل کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگیوں میں ہر طرح کی مدد فراہم کرے، اور ہماری زندگیوں کو اور ہمارے کلام کو اپنی حضوری میں قبول فرمائے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند میں اسی طرح اس کی شکر گزاری کے لیے ہم اکٹھا ہوتے رہیں، اور اسی طرح اس کے کلام سے زیادہ جانکاریاں حاصل کرتے رہیں، اور ہم اس کی تعلیم سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کو اور اس رواداری کو جاری رکھتے ہوئے ہم انسانیت کو پہلی ترجیح دیتے ہوئے ہم انسانیت کے مذہب کے اوپر ہم کام کرنے پائیں، اور ہم اپنے بنانے والے خالق اور مالک خلق خدا جو رب العالمین ہے، ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم ایک اچھے اور ایک ماندار اور ایک پاک اور ایک نیک انسان بننے میں ہم کوشش کرنے پائیں، اور خداوند ہم کو کامل کرے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو، آپ سب کو بڑی برکت ہو، آمین۔